چلیں سیدھا کام کی بات کرتے ہیں۔ آج ہم پاکستان میں گاڑی فائنانس کروانے کی جو یہ پوری الجھن ہے نا، اس کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ پوری گفتگو اصل میں ایک ذاتی سفر سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسا سفر جو ایک عام خواہش سے شروع ہوا لیکن ایک مہنگی غلطی پر جا کر ختم ہوا۔ تو ہم نے اس پوری گائیڈ کو 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ شروع کی کنفیوژن سے لے کر ایک فائنل پر اعتماد فیصلے تک ہر چیز کو کور کیا جا سکے۔ چلیں ایک ایسے احساس سے شروع کرتے ہیں جسے پاکستان میں بہت سے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، ایک نئی گاڑی کا مالک ہونے کا سماجی دباؤ جو آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں کی حقیقت سے ٹکراتا ہے۔ دیکھیں، اتنی زیادہ قیمتوں کے ساتھ فائنانسنگ صرف ایک آپشن نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ گاڑی کے مالک بننے کا واحد راستہ بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فیصلہ ہو گیا ہے کہ فائنانسنگ کروانی ہے، اب آگے کیا؟ چلیں اس کے عملی اقدامات کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کا راستہ کیسے بنتا ہے۔ اب نمبرز کی بات کرنے سے بھی پہلے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے بینکنگ کی قسم چنیں، یہاں اسلامی فائنانسنگ کو بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد الگ الگ بینکوں سے اپنی پسند کی گاڑی کے لیے پلانز یا کوٹس لیں، اور تیسرا یہ ضرور چیک کریں کہ کیا بینک بیلون پیمنٹس کی اجازت دیتا ہے، مطلب کہ آپ بیچ میں ایک بڑی رقم دے کر اپنی ماہانہ قسط کم کروا سکتے ہیں۔ یہ شروع کے 3 قدم آپ کو آگے کے لیے تیار کر دیں گے۔ اور اب آتا ہے سب سے بڑا، سب سے اہم فیصلہ، فکسڈ ریٹ یا فلیکسیبل ریٹ۔ دیکھیے، یہ آپ کے پورے لون کا شاید سب سے نازک فیصلہ ہے اور سب سے بڑا رسک بھی اسی میں چھپا ہے۔ فکسڈ میں قسط پوری مدت کے لیے ایک جیسی رہتی ہے، فلیکسیبل میں ہر 6 مہینے بعد مارکیٹ کے حساب سے قسط اوپر نیچے ہوتی ہے، یعنی آپ کی ادائیگی بہت بڑھ بھی سکتی ہے یا کم بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس انتخاب کا اصل زندگی میں کیا اثر پڑتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک ذاتی کہانی دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک فلیکسیبل ریٹس کا فیصلہ بہت غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہے 2021 کی، جب شرح سود بالکل نچلی سطح پر تھی، مطلب فلیکسیبل ریٹ والے قرض کے لیے حالات بالکل سازگار تھے ایک بڑی غلطی کرنے کے لیے۔ سوچ صرف یہ تھی کہ گاڑی مل جائے، پلان کی تفصیلات کو سمجھا ہی نہیں۔ بینک نے تو اپنا بیسٹ ڈیل بیچ دیا، لیکن وہ خریدار کے لیے سب سے برا سودا ثابت ہوا۔ اور پھر دیکھیں ہوا کیا۔ 2021 میں قسط شروع ہوئی 18,000 روپے ماہانہ سے، جو بالکل قابل برداشت لگ رہی تھی، لیکن 6 مہینے بعد ہی معاشیت بدلی اور ریٹ میں پہلی تبدیلی آئی، اور اس کے کچھ ہی مہینوں بعد وہی قسط بڑھ کر 32,000 روپے ماہانہ ہو گئی۔ ناقابل برداشت۔ یہاں سے اس کا اصل خطرہ سمجھ آتا ہے، ایک قسط جو اتنے کم وقت میں تقریباً دوگنا ہو گئی، جس سے شدید ذہنی تناؤ اور پریشانی پیدا ہوئی۔ یہ کہانی ہمیں ایک بڑے سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ پاکستان کی منفرد معیشت میں گاڑی آخر ہے کیا؟ ایک اثاثہ؟ اگر کسی بھی عالمی مالیاتی ماہر سے پوچھیں تو وہ ایک سیدھا سا جواب دیں گے، لیکن پاکستان میں کہانی تھوڑی مختلف رہی ہے۔ تو اہم نکتہ یہ ہے کہ مغرب میں تو گاڑی شو روم سے نکلتے ہی اپنی قیمت کھو دیتی ہے، لیکن یہاں ایک عجیب معاشی تضاد کی وجہ سے گاڑی کی قیمت وقت کے ساتھ بڑھتی رہی ہے، اس لیے وہاں قرض لینا مالی نقصان ہے، جبکہ یہاں یہ ایک سرمایہ کاری جیسا محسوس ہوتا رہا ہے۔ یہ صرف تھیوری نہیں ہے، حقیقت دیکھیں، 4 سالوں میں گاڑی کی قیمت میں 75% کا اضافہ، جو گاڑی 2021 میں 1.97 ملین روپے کی تھی، آج وہی تقریباً 3.4 ملین کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا تعلق پاکستانی روپے کی قدر سے ہے۔ جب بھی روپیہ کمزور ہوا، باہر سے آنے والی گاڑیوں کے پرزے مہنگے ہو گئے، اور کمپنیوں نے فوراً یہ اضافی لاگت سیدھا صارفین پر ڈال دی، تو ہر بار جب روپیہ گرا، نئی اور پرانی دونوں گاڑیوں کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اب وہ دور ختم ہو رہا ہو، معیشت اب تھوڑی مستحکم لگ رہی ہے، تو شاید روپیہ اتنی تیزی سے نہ گرے۔ مارکیٹ میں نئے برانڈز آنے سے مقابلہ بڑھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ شاید اب گاڑیاں واپس ایک گھٹتی ہوئی قدر والے اثاثے کی طرح برتاؤ کرنا شروع کر دیں، جس کا مطلب ہے کہ آج کار لون لینا زیادہ رسک والا کام ہے۔ اس بدلتی ہوئی مارکیٹ کا مطلب ہے کہ ہمیں سب سے اہم سوال کا جواب دینے کے لیے ایک نئے طریقے کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی واقعی یہ قرض برداشت کر سکتا ہے؟ مغرب کا جو اصول ہے نا کہ آمدنی کا 15 سے 20% قسط پر لگائیں، وہ یہاں کام نہیں کرتا، کیونکہ یہاں سب سے سستی گاڑی کی قسط بھی 1.5 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ کا 30% سے زیادہ لے جاتی ہے۔
تو ہمیں پرانے اصولوں کو چھوڑ کر خاص طور پر پاکستان کی حقیقت کے لیے ایک نیا فریم ورک بنانا ہوگا۔ ٹیسٹ کا پہلا حصہ ہے کہ تھوڑا سا معاشی جاسوس بنا جائے، مطلب معاشیات میں پی ایچ ڈی نہیں کرنی، بس تھوڑی سی آگاہی رکھنی ہے۔ شرح سود کہاں ہے، اوپر یا نیچے؟ مہنگائی بڑھ رہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ مہنگائی بڑھے گی تو فکسڈ قسط بھی بھاری لگے گی۔ اور تجارتی توازن کیسا ہے، کیونکہ اس سے روپے کے استحکام کا پتہ چلتا ہے۔ اور ٹیسٹ کا دوسرا حصہ ہے اپنے اندر جھانکنا اور اپنے مستقبل کے بارے میں بالکل ایماندار ہونا۔ اگلے 5 سال کا سوچیں، کیا شادی ہونی ہے، بچے ہوں گے، خاندان یا والدین کی ذمہ داریاں بڑھیں گی؟ کیا آمدنی بڑھنے کا کوئی واضح منصوبہ ہے؟ بالکل ایمانداری سے سوچیں، کیا آپ یہ قسط اس وقت بھی دے پائیں گے جب زندگی میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی؟ چلیں اب آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، جو اس بحث کے بارے میں ہے کہ ممکنہ طور پر منافع کمانے کے لیے نقد رقم استعمال کی جائے یا فائنانسنگ۔ ایک مشورہ بہت عام ہے کہ اگر نقد رقم ہے بھی تو بھی گاڑی فائنانس کروائیں اور باقی رقم کو کہیں سرمایہ کاری کر دیں تاکہ قرض کی لاگت سے زیادہ منافع کما سکیں۔ لیکن یہ حکمت عملی ایک بہت بڑے انسانی پہلو کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ جیسا کہ مصنف مورگن ہاؤسل کہتے ہیں، سب سے زیادہ منافع ہمیشہ مالی نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ فکر سے آزادی ہوتی ہے۔ بالآخر فیصلہ صرف اعداد و شمار کا نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ آپ اپنی زندگی کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں۔ کیا سرمایہ کاری سے ملنے والا ممکنہ منافع، قرض سے آزاد ہونے کی آزادی اور رات کے سکون کی نیند سے زیادہ قیمتی ہے؟ امید ہے کہ یہ تجزیہ اس فیصلے میں مدد دے گا۔